نواز شریف کی 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپسی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان میں کافی جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو آگاہ کرتے چلے اس حوالے سے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے طیارہ 1 گھنٹہ 22 منٹ تاخیر سے 10:42 پر دبئی ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ دبئی سے اسلام آباد پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے 5 منٹ رہا۔ جی ہاں، امید ہے پاکستان اب سے کچھ دیر میں لینڈ کر جائے گا۔ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ نواز شریف 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپس آنے کو ہے۔ کارکنان کا جوش و خروش ہم نے بتایا، ملک بھر کی صورتحال ہم نے بتائی۔ اس ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ آج احاطہ کر سکیں سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے حوالے سے تمام ملک کے اندر جوش و خروش کیسا پایا جا سکتے ہیں۔ وہ مناظر ہیں جو اب سے کچھ دیر قبل کے ہیں، دبئی سے جب وہ اڑے تھے اور اس کے بعد خصوصی پرواز کے اندر نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ یہ مناظر تھے۔ اس کے بعد اب پاکستان کے حدود میں داخل ہو چکا ہے، اسلام آباد کے حدود میں طیارہ داخل ہو چکا ہے۔ نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد کے فضائی حدود میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ 10 سے 15 منٹ میں جو جہاز ہے وہ لینڈ کر جائے گا۔ اس خصوصی جہاز کے حوالے سے آپ کو بتائیں جس میں کچھ صحافی بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے عمائدین بھی موجود ہیں، ان کے رفقا موجود ہیں۔ فضائی حدود جو ہے اسلام آباد کی اس میں داخل ہو چکا ہے۔ امید کی جا رہی تھی 12:30 بجے تک یہ جہاز لینڈ کر جائے گا، لیکن کچھ بنا پر تاخیر ہوئی، اور پھر یہ جہاز اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف کی قانونی ٹیم بھی اس وقت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ چکی ہے، جہاں پر ان سے دستخط لیے جائیں گے، کیونکہ اسلام آباد لینڈنگ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کی جو بیل ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوئی تھی، اور جس کی بنا پر اب انہیں آ کر یہاں پر اپنے بایو میٹرک کرانے ہیں اور دستخط بھی کرنے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف وطن واپس لوٹ چکے ہیں، آج جلسے سے خطاب کریں گے، اور اس کے لیے وہاں پر لاہور جایا جائے گا اسلام آباد سے، جہاں پر فقید المثال استقبال ہوگا میاں نواز شریف کا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا توقع کی جا رہی جسے وہ خطاب کریں گے۔ غلام مصطفیٰ بھٹی ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی تفصیلات لے لیتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ آگاہ کیجیے گا، کب تک لینڈنگ ہوگی نواز شریف کی تیاری کی؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے طیارے کو اسلام آباد میں لینڈنگ کے لیے گرین سگنل مل گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد آج وطن واپس آ رہے ہیں، اور ان کے طیارے اسلام آباد کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت 4000 فٹ کی بلندی پر موجود ہے، اور چند لمحوں بعد وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا، جبکہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ دبئی سے جو ان سے آنے والے مسافر ہیں، امید پاکستان پرواز میں 145 مسافر سوار ہیں جو نواز شریف کے ساتھ آئے ہیں، جبکہ اہم افراد میں عرفان صدیقی، ڈاکٹر عدنان خان، میاں ناصر جنجوعہ، زبیر گل کریم میں دیگر جو کارکنان ہیں وہ بھی موجود ہیں، جبکہ ڈاکٹر اشرف چوہان بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف کا چند لمحوں بعد اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کے طیارے کو لینڈ کروایا جائے گا، جہاں پر ٹیکسی کروا کے وہ ایئرپورٹ پہ اپنے جو وکلا ٹیم ہے ان سے ملیں گے اور مشاورت کریں گے۔ اس کے بعد وہ چند ٹائم گزارنے کے بعد لاہور کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ جی ٹائم گزارنے کے بعد لاہور کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن آپ سے کچھ دیر میں وہ لینڈ کر جائیں گے۔ جس طرح سے غلام مصطفیٰ بھٹی آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی وقت باقی ہے لینڈنگ کے اندر، یہ بھی اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ بھٹی۔ اور مجموعی طور پر اب صورتحال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی پاکستان آمد مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، پاکستان آمد کو ہونے کو ہے، اور پاکستان آمد تقریباً ہو بھی چکی ہے، کیونکہ ان کا جہاز جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی حدود کے اندر ہی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج انتہائی مصروف دن ہے جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں ان کے لیے بھی، اور میاں نواز شریف جو کہ 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپس آنا ہے ان کے لیے بھی آج انتہائی مصروف دن ہے۔ انتہائی خوش دکھائی دیے تھے جب دبئی پر انہوں نے نیوز کانفرنس کی تھی اور میڈیا سے گفتگو کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں انتہائی خوش ہوں کہ پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ مریم اورنگزیب نے بھی میڈیا سے گفتگو کی تھی جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ یہ آج کا دن فقید المثال استقبال کا دن ہے۔ بیورو چیف لاہور منور بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منور بٹ آگاہ کیجیے گا اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے، کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور لاہور کی اوور آل صورتحال کیسی ہے؟ کیا ٹریفک ابھی بھی جام ہے، اور جو مینار پاکستان کے اطراف وہاں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جو پبلک ہے کیا اسے پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی مریم اورنگزیب سے ہماری بات ہوئی تھی، اور ان سے یہ
میڈیا ٹاک کے دوران بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ آپ جو سڑکیں بند کر کے آپ نے لوگوں کو جو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ تو ان کا کہنا تھا کہ بھی اس معاملے میں پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب نے انتظامیہ سے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ بھی کوئی سڑک بلاک نہ کی جائے، اگر کسی نے کی ہے اور تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تو اگر کوئی سڑک بلاک ہوئی ہے تو وہ منور بٹ اپنے ناظرین کو بریکنگ نیوز دیں گے کہ میاں نواز شریف کا جہاز لینڈ کر چکا ہے، اس وقت کی بڑی خبر دیں گے۔ سابق وزیر اعظم 3 سال 11 ماہ بعد پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر چکے ہیں، ان کا جہاز لینڈ کر چکا ہے، خصوصی طیارے سے ان کی امید پاکستان اسلام آباد میں لینڈ کر چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جہاز اس وقت اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوا اور اب سرزمین پاکستان پر لینڈ کر چکا ہے ہوا سے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ جس طرح سے غلام مصطفیٰ بھٹی نے بتایا کہ 145 مسافر سوار ہیں، جس میں ان کے ساتھ کچھ صحافی بھی موجود ہیں اور سابق وزیر اعظم کے رفقا بھی موجود ہیں۔ اب وہ جہاز لینڈ کر چکا ہے، امید پاکستان کے نام سے اس جہاز کا نام رکھا گیا تھا، امید پاکستان میاں نواز شریف کو کہا جا رہا ہے۔ اب ان کا جہاز اسلام آباد کی جو سرزمین ہے اس پر لینڈ کر چکا ہے، پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کر چکا ہے۔ 3 سال 11 ماہ کا وقت لگا اس جہاز کو میاں نواز شریف کو پاکستان آنے میں، جب وہ خرابی طبیعت کی وجہ سے لندن روانہ ہوئے تھے اور اب آ گئے ہیں۔ بالکل، اب 3 سال 11 ماہ کے بعد بالآخر نواز شریف نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ دیا ہے۔ نون لیگی کارکنان اور پوری پارٹی جس طریقے سے ان کا انتظار کر رہی تھی، اب ان کا انتظار بالآخر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اس وقت پاکستان لینڈ کر چکے ہیں۔ منور بٹ سے دیگر تفصیلات جان لیتے ہیں۔ منور، آگاہ کیجیے گا، نواز شریف کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ جیسے ہی یہ اطلاع آئی تھی جلسہ گاہ میں کہ میاں نواز شریف صاحب کا طیارہ اسلام آباد لینڈ کر گیا، تو جو مریم اور مزید صاحبہ جو کہ میڈیا سے بات کر رہی تھی وہ فوراً وہ یہاں سے نکل گئی اور انہوں نے اسٹیج جا کے سنبھالی ہے، وہ اوپر پنڈال میں پہنچ گیا اور یہاں پہ یہ اطلاع دی گئی کہ اب سے تھوڑی دیر بعد حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی اکٹھے ایک ہی گاڑی میں یہاں پہ جلسہ گاہ میں پہنچنے والے اور 3 بجے تک ان کی آمد متوقع ہے، جس کے بعد جو قائدین ہیں ان کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ پنڈال میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ہر طرف مسلم لیگ نون کے جھنڈے، اور اسٹیج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ خاص پیغام دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ ایک پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا، فلسطین کا جھنڈا لگایا گیا اور آزاد کشمیر کا جھنڈا لگایا گیا۔ تو یہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنی ایک سولیڈیرٹی جو ہے وہ اس کو انشور کیا ہے اور اس کی ایکسپریشن کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی وہ کاوش کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ تو یہ والا ایک پیغام دیا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ارائیول کی اطلاع پہنچی تو یہاں پہ کارکنوں کا میں جوش و خروش بڑھ گیا اور یہاں پہ اعلان کر کے یہ بتایا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد لینڈ کر گئے ہیں، تو جس کے بعد کارکن وہ جوش انداز میں میاں نواز شریف کے ہمارے ساتھ موجود رہیے، اپنے پینل سے انٹروڈیوس کرائیں گے اپنے ناظرین کو۔ ہمارے ساتھ سجاد میر صاحب سینئر تجزیہکار موجود ہیں، طلحہ جتوئی اینکر پرسن موجود ہیں، کاشف رفیق موجود ہیں، بیورو چیف کراچی امتیاز فرحان موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب فرمائیے گا، 3 سال 11 ماہ لگے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کے لیے، یہ سفر کیسا تھا اور پاکستان آنے کے بعد کیا امید کی جا رہی ہے، کیا جو دعوے اور وعدے نون لیگ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں وہ پورے ہو سکیں گے؟ دیکھیے، یہ ان کی پہلی جلاوطنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو بھٹو صاحب کے زمانے میں میاں شریف ان کے والد زندہ تھے، ان کی انڈسٹری قومیائی کو دلائی گئی۔ اس وقت اتفاق فاؤنڈری جو تھی، جو ان کی سب سے بڑی ایک فلیگ شپ کمپنی تھی، وہ ملک کی سب سے بڑی ایک طرح کی فاؤنڈری تھی، وہ قبضے میں کر دی گئی اور ان کو جا کر ملک سے باہر اپنا ایک بزنس شروع کرنا پڑا۔ وہ بھی ایک طرح کی جلاوطنی تھی کہ آپ اپنا کاروبار ملک سے باہر کرتے تھے، اگر کہ آپ ملک میں رہ بھی سکتے تھے، ملک میں جی بھی سکتے تھے، سانس بھی رہ سکتے تھے۔ دوسری بات تب ہوا جب انہیں سعودی عرب جانا پڑا اور ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں زندگی گزارنا پڑی، وہ بھی جب بھی صورتحال تھی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ ایک شخص نے پیارا اغوا کیا ہے جو اس وقت پیارے میں موجود نہیں تھا، جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم تھا،
جو چہرے کو ڈائیورٹ کر سکتا تھا، وہ سب کچھ کرتا تھا، ایک جعلی مقدمہ کا بنایا گیا اور پوری قوم نے اس مقدمے کو اس طرح کا یہ کہہ سکتا ہوں کہ خاموشی اختیار کی۔ فوجی حکومتوں میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری جلاوطنی یہ ہے کہ جب انہیں بیماری کی وجہ سے جانا پڑا، لیکن پھر ان کے صورتحال ایسی تھی کہ ملک میں آنا ایک ایسی عیسائی حکومت میں آنا تھا جو ان کے خون سے پیاسی تھی، جس میں انصاف کا نہ کچھ اور تھا، اور جس کے نتیجے کے طور پر ملک پر جو کچھ بیتی، جو کچھ ہوا، جو عمل ہوا اور جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا، کسی نے بھی بنایا ہوگا، میں نام نہیں دیتا، لیکن اس پروجیکٹ کے نتیجے کے طور پر ملک کی معیشت تباہ ہوئی، ملک کی سیاست تباہ ہوئی اور ملک کی سلامتی کو بے شمار مسائل پیدا ہوئے۔ اب نواز شریف دعوے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ ملک کی معیشت بھی ٹھیک کریں گے، غریبوں کے مسائل بھی حل کریں گے، ملک میں جو دہشت گردی کی فضا ہے اس کا خاتمہ بھی کریں گے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ